عزیز دوستو، محترم ناظرین، میں حسین اندریاس ہوں اور خداوند یسوع مسیح کے مقدس، مبارک اور زوراور نام میں آپ سب عزیزوں کو میرا آداب عرض ہے۔ میں خداوند کا مشکور و ممنون ہوں ایک اور دن کے لیے، ایک اور ہفتے کے لیے، اس موقع کے لیے کہ خداوند نے مجھے عطا فرمایا، اس لمحے کے لیے جس میں خداوند نے مجھے نفس حیات بخش کر اپنا فضل مجھ پر جاری کیا تاکہ میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکوں، خدا کے اس مقدس کلام جسے میں اپنے لیے پڑھتا ہوں، تفکر کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ اس کلام کے مطابق اپنی زندگی کو سنواروں، وہ آپ عزیزوں تک بھی پہنچا سکوں۔ وہ ایک گیت ہے، کانٹوں میں چلوں گا تیرے لیے، کانٹوں پہ چلوں گا تیرے لیے، دکھ بھی اٹھاؤں گا تیرے لیے، میں نے یہ جیون تجھ کو دیا ہے، جیون سنواروں گا تیرے لیے۔ ہم سب گنہگار ہیں، چاہے ہم مسیحی ہیں چاہے غیر مسیحی ہیں، ہم سب گنہگار ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے، ایک مسیحی اور غیر مسیحی میں فرق صرف اور صرف اتنا ہے کہ ایک مسیحی کو خداوند نے امید جاوداں عطا کیا ہے۔ ایک مسیحی کے لیے خداوند نے راہ ان کے لیے ہموار کی ہے کہ جب ہم اس دنیا کو چھوڑیں گے اس وقت خداوند ہمیں کامل زندگی عطا فرمائیں گے اور ہم خدا کے حضور جائیں گے۔ صرف یہی فرق ہے، باقی اس دنیا میں ہم سب ایک ہی چھتر کے نیچے ہیں، لیئر آف اوزون جو ہم سب کے لیے ایک سایہ ہے۔ اسی وجہ سے ہم سب پڑوسی ہیں، ہم سب ہم سایہ یعنی جو چھتر ہمارے اوپر ہے اس کا سایہ ہم سب پر ہے۔ ہم سب ایک ہی کشتی میں ہیں، ہم سب کو دکھ سہنا پڑتا ہے جب کوئی آفت ہم پر نازل ہوتا ہے، چاہے وہ بھونچال ہو، طوفان ہو، آندھی ہو، چاہے وہ زلزلے ہوں یا پھر چاہے وہ جنگ و جدال، لڑائیاں ہوں، اس کے اثرات ہم سب پر مرتب ہوتے ہیں۔ ایک بار میں نے ایک فیس بک پر ایک پیغام سنا کہ کسی نے لکھا تھا کہ چلو یہ سیلاب آ گیا، بہت خطرناک وغیرہ وغیرہ، مگر دیکھو کتاب مقدس ویسے ہی کہ ویسے ہے۔ ان خرافاتوں پر نہ جائیں۔ اگر کسی شہر میں، کسی گاؤں میں، کہیں بھی کوئی بھی آفت آتی ہے تو وہ نیک و بد، تو وہ مسیحیوں، غیر مسیحیوں، مسلمانوں، ہندوؤں، ایتھیسٹ، سب پر یکساں وہ ہے، کیونکہ ہم سب اس گناہ کے دلدل میں ہیں، اس تاریک دنیا میں ہیں۔ فرق مسیحیوں میں اور غیر مسیحیوں میں صرف اتنا ہے کہ مسیح ہمارا نور ہے، وہ ہمارا مشعل راہ ہے، اس نے ہمیں تسلی دی ہے اور وہ تسلی دیتا رہتا ہے۔ خواہ میں اس موت کی وادی میں سے کیوں نہ گزروں، میں کسی بلا سے نہ ڈروں گا۔ اے خداوند، تیرے عصا اور لاٹھی میرے لیے تسلی ہے۔ ہمارے لیے تسلی خود مسیح ہے اور وہ ہمارا امید ہے، زندہ امید۔
یہ نہیں کہ شاید کی یہاں پر گنجائش ہے ہی نہیں مسیحی ایمان میں. وہ ہمارا کامل ہے، کامل. جیسا کہ کتاب مقدس میں ہم پڑھتے ہیں اس میں زندگی تھی. یہاں یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب میں ہم پڑھتے ہیں اس میں زندگی تھی، اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا. تو جو مسیح میں ہے وہ نور میں ہے. خداوند یسوع مسیح نے پھر ہمیں درس دیتے ہوئے جب ہم یوحنا کی انجیل اور اس کے 8 باب کو پڑھتے ہیں، وہاں پر خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ میں دنیا کا نور ہوں، جو میرے پیچھے ہو لے وہ تاریکی میں نہ بھٹکے گا بلکہ نور حیات کو پائے گا. نور حیات کو پائے گا. تو کیا دوسرے لوگوں اور مسیحیوں میں کوئی فرق ہے؟ ہاں، صرف ایک فرق ہے، اور وہ ہے ایمان خداوند یسوع مسیح پر. ایمان خداوند یسوع مسیح پر. اس پروگرام سے پہلے میں ایک کامنٹ پڑھ رہا تھا جو زندگی ٹی وی میں جب پروگرام شروع ہونے سے پہلے وہاں پر گرافکس دیتے ہیں، تو ایک صاحب ہیں بھائی آصف نے لکھا ہے عہد جدید واشگاف طور پر ثابت کرتا ہے کہ یسوع مسیح خدا ہے. آمین. تو ہمارا ایمان کسی نبی پر، کسی فرشتے پر، کسی پیغمبر پر نہیں، بلکہ نبیوں کے سردار، نبیوں کا نبی خداوند خالق و مالک کائنات پر ہے. عہد جدید واشگاف طور پر ثابت کرتا ہے کہ یسوع مسیح خدا ہے، وہ کوئی مخلوق ذات نہیں. بالکل، ہاللویا. جیسے کہ ہم کلسیوں کے نام خط میں پڑھتے ہیں، کلسیوں کے نام خط میں ویسے ہی پولس رسول فرماتے ہیں وہ ان دیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے. یہ کتاب مقدس ہے، اور اس میں سے میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی، تخت ہوں یا ریاستیں، حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلے سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئیں، اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے اور اسی میں سب چیزیں قائم ہے. ہمارا ایمان مسیح پر ہے، اس مسیح پر جس کے وسیلے سے سب کچھ پیدا ہوئے اور اسی کے لیے، اسی کے واسطے پیدا ہوئے. تو وہ فرق ہے مسیحیوں اور غیر مسیحیوں میں. جو غیر مسیحی ہیں ان میں شک و شبہات ہیں، کیا واقعی میں جنت جاؤں گا وغیرہ کر کے. ہنود میں تو وہ بار بار جنم لیتے ہیں. کئی ان کا جنم ہوتا ہے کہ اسی وجہ سے وہ حیوانات کو اتنا تو نہیں، وہ بھی مار پٹائی کرتے ہیں اپنے حیوانات کی. کہیں ایسا نہ ہے کہ وہ کتا جو ہے پچھلے جنم میں میرا چاچا ہوگا، یا وہ گائے یا بھینس وغیرہ. اور دوسرے عقائد بھی ایسے ہی وہ تاریکی میں ہے. جو مسیح میں نہیں وہ تاریکی میں ہے، جو مسیح میں نہیں وہ تاریکی میں ہے. اسی وجہ سے میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ خداوند نے ہمیں مسیح میں وہ تسلی دی ہے کہ کسی اور چیز میں ہم نہیں پاتے. اور پھر وہ اقتباس لیتے ہیں ڈاکٹر جان مکارتر سے، اور یہاں پر پھر سے وہ پڑھتے ہیں بلکہ وہ خدا کا ازلی بیٹا ہے. یہاں پر وہ ایک چیز لکھتے ہیں، وہ کوئی نبی نہیں. اس سے میں متفق نہیں. شاید انہوں نے کہا کہ انسانی انبیاء میں سے خداوند یسوع مسیح بھی کامل انسان بنے، مگر وہ بھی نبی ہیں. اصلی نبی جو ہے وہ خدا ہے. جو انبیاء آتے تھے وہ پکار کر کہتے سنو سنو خدائے تعالی یہوہ کا حکم.
یعنی جو نبوت کرتے تھے، پیشگوئی کرتے تھے، وہ خدا کی طرف سے کرتے تھے، اپنی جانب سے نہیں۔ تو اصلی نبی جو ہیں وہ خدا ہیں، وہ نبی ہیں، وہ کوئی فرشتہ نہیں، ہاں، بلکہ وہ خدا کا ازلی اور ابدی اور ازلی بیٹا ہے، تثلیث الہی کا قنوم ثانی، جس نے انسانی جسم اختیار کیا اور ہمارے درمیان رہا۔ ہاللویا، آمین۔ کیا ہی خوبصورت اقتباس ہے بھائی آصف، خداوند آپ کو برکت عطا فرمائے۔ یہ ہے مسیح۔ مسیح کون ہے؟ مسیح خدا کا ازلی بیٹا ہے، جس کے وسیلے سے سب چیزیں عالم ہستی میں جا بجا ہوئے اور پیدا ہوئے، اور اسی کے لیے پیدا ہوئے۔ اب چاہے کوئی مانے نہ مانے، چاہے وہ مسلمان ہیں، یہودی ہیں، چاہے وہ ہنود میں سے ہیں، ایتھیسٹ ہیں، در حقیقت ہر چیز برسر کار ہے خدا کی خدمت میں، جبکہ ان کو معلوم بھی نہیں۔ مگر ہم مسیحی جو ہیں اطلاع یافتہ ہم جانتے ہیں اختیار کے ساتھ کہ ہم خدا کے خادمین ہیں، خدا کے فرزند بھی ہیں۔ ہاللویا۔ تو یہ فرق ہے۔ آج کے کلپ میں میں آپ کو اس مقام پر لے جاؤں گا جس کی کھدائی ابھی پچھلے 2 سالوں میں ہوئی ہے، اور وہاں پر ایک حوض پایا گیا ہے، جو وہی حوض ہے جس کے بارے میں ہم خدا کے مقدس کلام یوحنا کی انجیل اس کے 9 باب میں پڑھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ایک نوجوان کو، ایک جنم سے اندھے نوجوان کو چنگائی دی اور کہا کہ جاؤ حوض سلوہ میں اپنا منہ دھو اور چنگائی پاؤ۔ تو حوض سلوہ میں سے یہ پیغام آپ سنیں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند اس وسیلے سے آپ کو برکت دے، اور اس پروگرام کو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو آئیے وہ کلپ دیکھیں گے حوض سلوہ ارض مقدس میں سے۔ خداوند یسوع مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ حسین اندریاس ہوں میں۔ میرے لیے یہ بہت ہی برکت کی بات ہے، شخصی طور پر اس لیے کہ بائبل مقدس میں، کتاب مقدس میں، نئے عہد نامے میں، اناجیل میں، اور بالخصوص یوحنا کی انجیل میں یہ جو حقیقت ہے، اس کی زبانی بیان میں نے بارہا کئی ٹی وی پروگرامز، ریڈیو پروگرامز اور کلیسیاؤں میں جا کر شخصی طور پر گواہی دیتے ہوئے، کلام مقدس کی منادی کرتے ہوئے کئی بار میں نے اس کہانی کو دہرایا ہے۔ پچھلے 32-33 سالوں میں جب میں خدمت کر رہا ہوں، منادی کر رہا ہوں خداوند یسوع مسیح کے انجیل کے بارے میں، میں یہ 3ری مرتبہ ہے میں یروشلم آ رہا ہوں، مگر یہ پہلی مرتبہ ہے میں اس مقام پر آ رہا ہوں جہاں یہ کہانی، یہ حقیقی قصہ ہوا ہے 2000 سال پہلے۔ میرے مولا، میرے خداوند یسوع مسیح کے معجزات میں سے ایک بہت ہی زبردست معجزہ، عبرانی میں کہتے ہیں شلوخ، انگریزی میں شلوم یا سلامتی، پیس، سلام کا حوض۔ یہ یوحنا کی انجیل اس کے 9 اور 10 باب میں اس کا ذکر ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اسے پڑھوں۔ اس کی کھدائی ابھی شروع ہوئی ہے۔ پچھلے
1 या 2 साल हुआ है इसकी खुदाई हो रही है, अभी तक इसकी खुदाई जारी है, वही हौज जिसके बारे में यहां पर जिक्र है। और मेरे लिए यह बाइस से बरकत है कि मैं उसी मुकाम से आप अजीजों तक भी ये पहुंचा सकता हूं। 9 बाब यूहन्ना की इंजील में हम यूं पढ़ते हैं, फिर उसने जाते वक्त एक शख्स को देखा, यानी यीशु मसीह ने जाते वक्त एक शख्स को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके शागिर्दों ने उससे पूछा कि ए रब्बी, किसने गुनाह किया था जो ये अंधा पैदा हुआ, इस शख्स ने या इसके माँ बाप ने? यीशु ने जवाब दिया कि न इसने गुनाह किया था न इसके माँ बाप ने, बल्कि ये इसलिए हुआ कि खुदा के काम उसमें जाहिर हों। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन को करना जरूर है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई शख्स काम नहीं कर सकता जब तक मैं दुनिया में हूं, दुनिया का नूर हूं। जब तक मैं दुनिया में हूं, मैं दुनिया का नूर हूं। ये कहकर उसने जमीन पर थूका और थूक से मिट्टी सानी और मिट्टी अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शिलोह, जिसका तर्जुमा भेजा हुआ है। शिलोह, शलोम भी कहते हैं, यानी हौज़े सलामती भी कहते हैं इसे, भेजा हुआ जैसे कि यहां पर है वो भी है। शिलोह के हौज में धो ले। बस उसने जाकर धोया और बीना होकर वापस आया। और ये आप देख सकते हैं शिलोह का हौज, इसकी खुदाई हो रही है। 2000 साल के बाद हम इसे फिर से देख सकते हैं। पस पड़ोसी और जिन जिन लोगों ने पहले उसको भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या ये वो नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था? बाज ने कहा, ये वही है। औरों ने कहा, नहीं, कोई उसका हम शक्ल है, कोई उसका हम शक्ल है। मगर उसने कहा, मैं वही हूं, मैं वही हूं। उसने जवाब दिया कि उस शख्स ने जिसका नाम यीशु है मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, शिलोह में जाकर धो ले। पस मैं गया और धोकर बीना हो गया। क्योंकि 10वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि पस वो उससे कहने लगे, फिर तेरी आंखें क्यों कर खुल गईं? लोगों ने यह पूछा और उसने जवाब दिया कि उस शख्स ने जिसका नाम यीशु है, जिसका नाम यीशु है, मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा कि शिलोह में जाकर धो ले। बस मैं गया और धोकर बीना हो गया, मेरी आंखें खुल गईं। उन्होंने उससे कहा, वो कहाँ है, वो कहाँ है? उसने कहा, मैं नहीं जानता। और फिर 13 आयत में हम पढ़ते हैं, लोग उस शख्स को जो पहले अंधा था फरीसियों के पास ले गए। देखो, लोगों को यह भा नहीं गया। लोगों ने इस शख्स को जो पहले से अंधा था फरीसियों के पास ले गए, और जिस रोज यीशु ने मिट्टी सान कर उसकी आंखें खोली थी वो सबत का दिन था। सबत का दिन था। फिर फरीसियों ने भी उससे पूछा, तू किस तरह बीना हुआ? उसने उनसे कहा, उसने मेरी आंखों पर मट्टी लगाई, फिर मैंने धो लिया और अब बीना हूं। बस बाज फरीसी कहने लगे, ये आदमी खुदा की तरफ से नहीं, क्योंकि सबत के दिन को नहीं मानता।
خداوند یسوع مسیح نے ایک بار کہا کہ میں سبت کے دن کا بھی مولا ہوں، مگر یہ لوگ، یہ اس جنم کے اندھے سے بھی زیادہ اندھے لوگ، یہ ملا لوگ آج بھی اس زمانے میں بھی، لیکن یہودیوں کو یقین نہ آیا۔ بعض نے کہا کہ یہ خدا کی طرف سے نہیں کیونکہ سبت کے دن کو نہیں مانتا، مگر بعض نے کہا کہ گنہگار آدمی کیوں کر ایسے معجزے دکھا سکتا ہے۔ پس ان میں اختلاف ہوا۔ انہوں نے پھر اس اندھے سے کہا کہ اس نے جو تیری آنکھیں کھولی تو اس کے حق میں کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا وہ نبی ہے، وہ نبی ہے۔ لیکن یہودیوں کو یقین نہ آیا کہ یہ اندھا تھا اور بینا ہو گیا ہے، جب تک انہوں نے اس کے ماں باپ کو جو کہ بینا ہو گیا تھا بلا کر ان سے نہ پوچھ لیا کہ کیا یہ تمہارا بیٹا ہے جسے تم کہتے ہو کہ اندھا پیدا ہوا تھا؟ پھر وہ اب کیوں کر دیکھ سکتا ہے؟ اس کے ماں باپ نے جواب میں کہا، ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمارا بیٹا ہے اور اندھا پیدا ہوا تھا، لیکن یہ ہم نہیں جانتے کہ اب وہ کیوں کر دیکھتا ہے، اور نہ یہ جانتے ہیں کہ کس نے اس کی آنکھیں کھولی۔ وہ تو بالغ ہے، اسی سے پوچھ لو، وہ اپنا حال آپ ہی کہہ دے گا۔ یہ اس کے ماں باپ نے یہودیوں کے ڈر سے کہا، کیونکہ یہودیوں نے یہ ٹھان رکھی تھی، انہوں نے یہ بندوبست کر رکھا تھا کہ اگر کوئی اس کے مسیح ہونے کا اقرار کرے تو عبادت خانے سے خارج کیا جائے۔ ان ملاؤں نے اپنے آپ کو خدا کی جگہ ٹھہرایا تھا، جیسے کہ آج کے ملا ہیں، لوگوں پر وہ فتوے کرتے ہیں کہ یہ واجب القتل وغیرہ۔ اس زمانے کے ملاؤں اور اس زمانے کے ملاؤں اور آنے والے دنوں کے ملاؤں میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ خدا ان کے آستین میں ہے، ان کی جیب میں ہے خدا، وہ یہ سوچتے ہیں ہمیشہ، ان کی سوچ ہی یہی ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ خود بالغ ہے، ان کے ماں باپ نے کہا اسی سے پوچھ لو۔ پس انہوں نے اس شخص کو جو اندھا تھا دوبارہ بلا کر کہا کہ خدا کی تمجید کر، ہم تو جانتے ہیں کہ یہ آدمی گنہگار ہے۔ افسوس کی بات ہے، ہم تو جانتے ہیں جیسے کہ وہ خدا ہیں، ہم تو جانتے ہیں کہ یہ گنہگار ہے، خدا کی تمجید کرو۔ اور اس نوجوان نے جسے خداوند یسوع مسیح نے چنگائی دی تھی، بینائی دی تھی، اب ان کی سنیں۔ اس نے جواب دیا، میں نہیں جانتا کہ وہ گنہگار ہے یا نہیں۔ یہ حصہ کتاب مقدس کا میں نے کئی بار دہرایا ہے، میں نہیں جانتا۔ یہ باتیں، یہ فلسفے، یہ ملائی باتیں، یہ مذہبی اور دینی باتیں، ان کو میں اب نہیں جانتا، وہ مجھ سے پرے ہیں۔ اب میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں اندھا تھا اور اب میں بینا ہوں اور پھر سے اندھا ہونا نہیں چاہتا۔ یہ کتاب مقدس میں نہیں ہے، مگر اس کے معنی یہی ہے۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ میں ایک زمانے میں اندھا تھا، اب مجھے چنگائی ملی ہے، میں بینا ہوں اور اب دوبارہ میں نہیں لوٹوں گا۔ میری زندگی میں کئی بار مسلمانوں نے مجھ سے کہا ہے کہ واپس لوٹ آؤ، تم نے گناہ کیا ہے، خداوند یسوع مسیح کو قبول کر کے مسیحی بن کر کے تم کافر بنے ہو وغیرہ۔ میں نے ان کو یہی جواب دیا، ایک زمانہ ایسا تھا جب میں اندھا تھا، یسوع مسیح نے مجھے چنگائی دی ہے، اب میں بینا ہوں، اب میں دوبارہ اندھا نہیں ہونا چاہتا۔ اس نے انہیں جواب دیا، میں تو تم سے کہہ چکا ہوں، کیونکہ وہ پھر سے پوچھتے ہیں۔ پھر ملاؤں نے اس سے کہا کہ اس نے تیرے ساتھ کیا کیا، کس طرح تیری آنکھیں کھولی؟ وہ پھر کہنے لگا کہ اس نے انہیں جواب دیا،
میں تو تم سے کہہ چکا ہوں اور تم نے نہ سنا، دوبارہ کیوں سننا چاہتے ہو؟ کیا تم بھی اس کے شاگرد ہونا چاہتے ہو؟ اس کا مطلب ہے آنکھیں کھلنے کے بعد وہ خداوند یسوع مسیح کے پیرو بن گئے۔ ہاللویا! کیا تم بھی اس کے شاگرد بننا چاہتے ہو؟ کیا ہی خوبصورت ہے یہ حصہ کتاب مقدس کا، کیا ہی خوبصورت ہے۔ وہ اسے برا بھلا کہنے لگے، بھائی کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ تو کہتے، وہ یہ سمجھتے، ملا جو ہیں وہ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں، ملا پنڈت جو بھی ہیں وہ ہمیشہ یہی سوچتے ہیں کہ بھائی ان کے علاوہ خدا کا راستہ کوئی نہیں جانتا۔ وہ یہی سوچتے ہیں۔ وہ اسے برا بھلا کہہ کر کہنے لگے کہ تو ہی اس کا شاگرد ہے، ہم تو موسیٰ کے شاگرد ہیں، ہم جانتے ہیں کہ خدا نے موسیٰ کے ساتھ کلام کیا ہے، مگر اس شخص کو نہیں جانتے کہ کہاں کا ہے، اس شخص کو نہیں جانتے، اندھے کو بینائی دی نہیں جانتے۔ یہ ہے ملا کے عقل، یہ ہے ملائی فلسفے۔ اس آدمی نے جواب میں ان سے کہا، یہ تو تعجب کی بات ہے، یہ تو تعجب کی بات ہے کہ تم نہیں جانتے کہ وہ کہاں کا ہے، حالانکہ اس نے میری آنکھیں کھولی۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا گنہگاروں کی نہیں سنتا، لیکن اگر کوئی خدا پرست ہو اور اس کی مرضی پر چلے تو وہ اس کی سنتا ہے۔ دنیا کے شروع سے کبھی سننے میں نہیں آیا کہ کس نے جنم کے اندھے کی آنکھیں کھولی۔ یہ بندہ اندھا پیدا ہوا، نوجوان، ایک دم سے خدا کی گواہ بن کر بہت زبردست جواب دے رہا ہے، جیسے کہ اس نے ہارورڈ یا پھر کیا کہتے ہیں ولیم اینڈ میری یا پھر کیمبرج میں اس نے تعلیم حاصل کی ہو۔ اتنی بڑے بہت زبردست جواب اس زمانے میں تو یہ کالجز یونیورسٹیز نہیں تھے، میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ دیکھ لیں دنیا کے شروع سے کبھی سننے میں نہیں آیا کہ کسی نے جنم کے اندھے کی آنکھیں کھولی ہو۔ اگر یہ شخص خدا کی طرف سے نہ ہوتا تو کچھ نہ کر سکتا۔ کھول دو اپنی آنکھیں ملاؤ، کھول دو اپنی آنکھیں۔ آج بھی وقت ہے یسوع کے حضور آؤ، توبہ کرو اپنے گناہوں سے، توبہ مانگو اور نجات پاؤ۔ آج بھی وقت ہے۔ انہوں نے جواب میں اس سے کہا، تو پاگل ہے، گناہوں میں پیدا ہوا ہے۔ ہم سب گناہ میں پیدا ہوئے ہیں، سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ مگر ملا کو یہ کون سمجھائے مگر یہ کہ خداوند اپنے فضل سے ان کی آنکھیں کھولے۔ میں حسین اندریاس تو صرف پکارتا رہتا ہوں اور ندا کرتا رہتا ہوں، آواز اٹھاتا رہتا ہوں کہ آؤ یسوع کے پیچھے۔ ہم مسیحی صرف یہی کر سکتے ہیں، مگر کام خدا کا ہے اور اس کو ماننا ان ملاؤں کا کام ہے جو یہ سمجھتے کہ وہ سب کچھ سمجھتے ہیں۔ نہیں، وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ انہوں نے جواب میں ان سے کہا، تو پاگل ہے، گناہوں میں پیدا ہوئے ہے، تو ہم کو کیا سکھاتا ہے؟ بھائی ہم تو سب کچھ جانتے ہیں۔ آج کے ملا بھی یہی سوچتے ہیں اور انہوں نے اسے باہر نکال دیا۔ یسوع نے سنا کہ انہوں نے اسے باہر نکال دیا اور جب اس سے ملا تو کہا، کیا تو خدا کے بیٹے پر ایمان لاتا ہے؟ کیا تو خدا کے بیٹے پر ایمان لاتا ہے؟ اس نے جواب میں کہا، اے خداوند، وہ کون ہے؟ وہی اندھا جو بینائی حاصل کر چکا ہے، جس نے ملاؤں کو جواب دیا، پاسخ دیا۔ کیا تو بھی اس کے شاگرد بننا چاہتا ہے؟ یعنی شاگردی میں وہ آیا ہے، مگر وہ پھر بھی یقینی طور پر خداوند سے یہ پوچھ رہا ہے۔ اس نے جواب میں کہا، اے خداوند، اے میرے مالک، وہ کون ہے کہ میں اس پر ایمان لاؤں؟ یسوع نے اس سے کہا، تو نے تو اسے دیکھا ہے اور جو تجھ سے باتیں کرتا ہے وہی ہے۔ میں ہی تیرا مولا ہوں، میں ہی
खुदा का बेटा हूं। यसू ने उससे कहा, तूने तो उसे देखा है और जो तुझसे बातें करता है वही है। उसने कहा, ऐ खुदावन मैं ईमान लाता हूं, ऐ खुदावन मैं ईमान लाता हूं, और उसे सजदा किया। मुसलमान हमेशा हमसे पूछते हैं कि खुदावन यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि मैं खुदावंद हूं, मैं खुदा हूं, मगर देखो उसने उसे सजदा किया। और यीशु ने उसे नहीं कहा कि भाई सजदा ना करो, मैं खुदा नहीं हूं, क्योंकि वो खुदा है। इसी वजह से उन्होंने उसके सजदे को कबूल किया। इसी वजह से खुदावन यीशु मसीह ने आगे जाकर क्या कहता है? यीशु ने कहा, मैं दुनिया में अदालत के लिए आया हूं ताकि जो नहीं देखते वो देखें और जो देखते हैं वो अंधे हों। मुल्ला की बाबत, जो देखते हैं वो अंधे ही रहेंगे, मगर ये कि तौबा करें, गिड़गिड़ाएं, अपने गुनाहों की माफी मांगे। ये ना समझे कि मैं तो सब कुछ जानता हूं, हम तो सब कुछ जानते हैं। दूसरों को अपने से कमतर, अपने आप को बढ़ाकर वो तालीम देते हैं। और फिर लिखा है, जो फरीसी उसके साथ थे उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? बिल्कुल अंधे हो, क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने उनसे कहा कि अगर तुम अंधे होते तो गुनहगार न ठहरते। यीशु ने उनसे कहा कि अगर तुम अंधे होते तो गुनहगार न ठहरते, मगर अब कहते हो कि हम देखते हैं, बस तुम्हारा गुनाह कायम रहता है, तुम्हारा गुनाह कायम रहता है। खुदावन अपने कलाम को बरकत दे और इस कलाम के वसीले से हमको बरकत दे। ये वही हौज है, शिलोह का हौज, जहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने उस जन्म के अंधे को बिनाई दी और उस अब बीना शख्स ने गवाही दी मुल्लाओं के सामने निडर होकर, मैंने तो तुमको सारी कहानी सुनाई, क्या तुम भी उसके शागिर्द बनना चाहते हो? या फिर उसने ये कहा, तुम मुल्ला लोग उसे गुनहगार ये वो कहते हो, मैं ये बातें नहीं समझता, मुझे इन बातों की कोई परवाह नहीं। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि ये जिस शख्स की आप बात कर रहे हैं उसे गुनहगार कह रहे हैं, मैं इतना जानता हूं कि मैं अंधा था, अब बीना हूं, इतना ही जानता हूं, यही मेरे लिए काफी है। अजीज दोस्तों, एक जमाने में मैं भी मुल्ला था। हौज़े इल्मिया क़ुम में मैंने तालीम हासिल की है, जामिअतुल अज़हर गया हूं, वहां पर तालीम हासिल की है। मगर एक ज़माना ऐसा आया कि मैं खुदावंद यीशु मसीह के आमने सामने हुआ। मैं ये जान गया कि मैं गुनहगार हूं और मुझे यीशु की ज़रूरत है। और खुदावंद यीशु मसीह ने मेरी जो टांगे हैं, जो गुनाह की टांगे और हाथ पैर और आंखें और कान और सब कुछ है, उसे काट दिया और मुझे नए पैर, नए हाथ, नए तफक्कुर, नया दिमाग, सोच, सब कुछ दिया। पुरानी चीजें गईं, सब कुछ नई हुई। एक नई खिलकत जो मसीह में है वो एक खिलकत नौ है, नया खिलकत, नए सिरे से उनका जन्म होता है। कभी मैं लोगों से नफरत करता था, मगर अब खुदा ने मुझे मेरे दिल में इंसानों के लिए, सब इंसानों के लिए, चाहे वो कोई भी हो, मोहब्बत, इस दिल में मोहब्बत समाया हुआ है खुदावंद यीशु के फजल से। किसी जमाने में मैं लोगों को काफिर कहता था, ये काफिर है, वो काफिर है, सब। मगर अब खुदा ने मुझे समझाया है कि खुदा दुनिया के लोगों से
سارے لوگوں سے، ساری انسانیت سے محبت رکھتا ہے، اور اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تھا جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ابدی زندگی پائے۔ خدا نے اس نوجوان کو جو کہ جنم سے اندھا تھا بینائی بخشی، اور جیسے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ کچھ ایسے ہیں جو دیکھتے ہیں مگر وہ اندھے کے اندھے ہی رہتے ہیں، وہ کبھی نہیں مانتے۔ جو سویا ہوا ہے اسے تو جاگ سکتے ہیں، مگر جس نے اپنے آپ کو سوتے میں رکھا ہے اسے جگانا بہت مشکل ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ حوض شلوخ سے میں خداوند کی ساری برکات آپ کے لیے چاہتا ہوں، خداوند آپ کو برکت دے۔ میں آپ کے لیے چنگائی مانگتا ہوں، اگر آپ کسی مشکل میں ہیں، کسی بیماری میں ہیں، کسی مصیبت میں ہیں، تو میں دعا کرتا ہوں اے خداوند یسوع مسیح تو ان کو چنگائی دے۔ اگر کسی کے ہاں کوئی مشکل ہے خداوند تو ان کا مشکل کشا بن۔ اگر کوئی روحانی طور پر اندھا ہے اے خداوند تو ان کو بینائی بخش، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین۔ جسمانی بینائی اتنی بڑی بات نہیں، روحانی نابینائی وہ بہت ہی گھمبیر ہے۔ جسمانی طور پر اگر ہم نابینا ہیں تو کوئی بات نہیں۔ میرا ایک دوست ہے جو بہت ہی برا آدمی تھا، ہر کوئی برا کام کرتا تھا، مگر وہ جیل گیا اپنے برے کاموں کی وجہ سے۔ جیل میں جا کر اس نے کلام خدا سے اس کی روبرو ہوئی اور اس نے پڑھا، اور اس نے مجھ سے کہا، گواہی دی کہ جب میں جیل گیا تو خداوند نے مجھے آزادی دی۔ کلام خدا اسی وجہ سے کہتا ہے کہ تم حق کو جانو گے اور حق تمہیں آزاد کرے گا۔ ہاللویا۔ خداوند کی سلامتی اس مقدس شہر یروشلم سے اور حوض شلوخ سے آپ پر ہو، آمین، آمین اور آمین۔ آمین، آمین اور آمین۔ میری دعا ہے کہ خداوند نے آپ کو برکت دی ہے اس کلپ کی وساطت سے، اور خدا کے کلام کا پیغام آپ کے دلوں کو چھوا ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا، جس طرح اس بینا شخص، پہلے نابینا بینا شخص نے کہا، میں یہ نہیں جانتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں مسیح کے بارے میں، کہ وہ نبی ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ میں تو بس ایک بات جانتا ہوں کہ میں اندھا تھا اور بینا ہو گیا ہوں، یعنی میں دیکھ سکتا ہوں۔ اب میں دوبارہ نابینائی میں نہیں لوٹنا چاہتا، جیسا کہ یسعیاہ کی کتاب اور اس کے 9 باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، جو موت کے سائے کے ملک میں رہتے تھے ان پر نور چمکا۔ تو نے قوم کو بڑھایا۔ اور یہ مسیح کون ہے جس پر اس شخص نے ایمان لایا؟ اسی کے بارے میں ہم 6 آیت سے پڑھتے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت ان کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ۔ آمین۔ فون کال لیتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو، ہاں جی، میں سن رہا ہوں۔ یہ امتیاز صاحب بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی، میں حسین اندریاس بات کر رہا ہوں۔ اچھا سر، آپ کا وہ روز ہم سنتے ہیں، آپ کیسے سے سن رہے ہیں، لیکن میسج نہیں کیا نہ کال کیا۔ میں نے کہا آج ان سے ذرا اپریشیٹ کر لوں۔ لائف سن رہا تھا، ابھی لائف نہیں چل رہا، ابھی لائف ہی چل رہا ہے۔ ہاں جی، ابھی لائف ہی آپ دیکھ رہے ہیں۔
ہاں آپ بات کریں بھائی. اچھا 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 ٹھیک 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 سر، بہت اچھا میسج تھا ابھی جو آپ نے شیئر کیا نا، اندھے والا میسج بہت زبردست میسج تھا. خدا کا شکر ہے، خدا کا شکر ہے. سر بہت مزہ آیا آپ کی میسج کا. خدا کا خداوند شکر. آپ کو برکت. ہمارے گھرانے کے لیے چھوٹی سی پریئر کر دیں. ضرور ضرور. اے خداوند، میں بھائی کے لیے اور ان کے گھرانے کے لیے اس وقت دعا کرتا ہوں، تو ان کو برکت دے. میں شکر گزار ہوں کہ اس پیغام نے ان کے دلوں کو چھوا. ہمارے گھرانے کے لیے بس یہی میں دعا کر رہا ہوں بھائی. آپ کا ڈیلی میسج سنتا ہوں، بڑا ہاں جی، سکون ملتا ہے، تسلی ملتی ہے، اور جگہ دیکھتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، ہاں جی بھائی. جگہ دیکھ کے بھی ہمیں بہت ایک ایمان کی وہ پختگی ہوتی ہے ہمیں. خدا کا شکر ہے. بھائی آپ ٹی وی کی آواز کو کم کریں تاکہ میں آپ کے لیے دعا کروں، ٹی وی کی آواز کم کرو. کیونکہ ٹی وی کی آواز دوبارہ لوٹ رہی ہے. تو میں دعا کرتا ہوں اس وقت. اے خداوند، میں اس وقت دعا کرتا ہوں بھائی کے لیے، ان کے گھرانے کے لیے، تو ان کو برکت عطا فرما خداوند. میں دعا کرتا ہوں کہ یہ پیغام ان کے دل میں ایسی جگہ لے کہ ان سے دوسروں تک بھی پہنچ سکے. ان کو برکت دے، ان کی مشکل کشائی فرما خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین آمین. شکریہ فون کرنے کا بھائی. وہ ان کی ٹی وی کی آواز دوبارہ لوٹ. جب آپ فون کرتے ہیں تو برائے مہربانی میری آپ سے خواہش ہے کہ آپ ٹی وی کی آواز کو کم کریں، کیونکہ جس وقت میں کچھ کہتا ہوں وہ وقت لگتا ہے ٹی وی تک آنے میں، لگ بھگ 5 سے 7 سیکنڈز. تو اسی وجہ سے جو منعکس ہوتی ہے، اسی لیے آپ برائے مہربانی جب آپ فون کرتے ہیں تو ٹی وی کی آواز کو کم کریں. ایک پیغام لیتے ہیں. مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو. شکریہ سر بھائی. جی، میرا آپ سے سوال ہے، کیا کرسچن کو ختنہ کرنا ضروری ہے؟ آپ ہی مجھے پلیز بتائیں. ضرور ضرور بھائی، ضرور. خداوند آپ کو برکت دے. اور میں اس وقت چاہتا ہوں کہ کچھ آیات آپ کے لیے رکھوں، اور یہ میں غلطیوں کے نام پولس رسول کا جو خط ہے وہاں سے میں اقتباس لیتا ہوں. مسیح نے یہاں پر 5 باب غلطیوں کے نام خط 5 باب میں پڑھتے ہیں. مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے، پس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جتو. خداوند نے ہمیں آزادی دی ہے. اب کچھ مسیح یہ کہتے ہیں کہ پولس رسول نے یہاں پر ختنہ کرنے سے منع کیا. ایسا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے یہاں پر یہ کہا ہے کہ ختنہ کرنے سے یا نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آگے پڑھتے ہیں. دیکھو، میں پولس تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم ختنہ کراؤ گے تو مسیح سے تم کو کچھ فائدہ نہ ہوگا. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ نہ کرو، حکم نہیں ہے، یہاں پر حکم نہیں ہے، بلکہ میں ہر ایک ختنہ کرانے والے شخص پر پھر گواہی دیتا ہوں کہ اسے تمام شریعت پر عمل کرنا فرض ہے. ایسا کہ خداوند نے پرانے عہد نامے میں ہمیں کہا کہ ختنہ کرو، تو وہ حکم ہے، مگر خداوند نے دل کی جو ختنگی ہے اس کے بارے میں ہمیں بتایا ہے. جسمانی ختنگی جو ہے، کیونکہ جتنوں نے ختنے کیے، چاہے وہ ابراہیم ہو، اسحاق ہو، اور یعقوب ہو، داؤد ہو، انبیاء میں سے کوئی بھی ہو، انہوں نے سب ختنے کیے جسمانی، مگر کیا وہ شریعت پر کامل اترے؟ نہیں. اسی وجہ سے جسمانی ختنگی کو لے کر پولس رسول کہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں کہ آپ ختنہ کریں یا نہ کریں، بلکہ میں ہر ایک ختنہ کرنے والے شخص پر پھر گواہی دیتا ہوں کہ اسے تمام شریعت پر عمل کرنا فرض ہے. اگر آپ ایک کریں گے تو دوسری چیزوں پر بھی عمل کریں، اور یہ ناممکن ہے انسان کے لیے. تم جو شریعت کے وسیلے سے راست باز ٹھہرنا چاہتے ہو، یہ نہیں کہ تم راست باز ٹھہرو گے، مسیح سے الگ ہو گئے اور فضل سے محروم، کیونکہ کوشش کرتے ہو کہ اپنے نیک کاموں کے وسیلے سے نجات پاؤ. یہ ناممکن ہے. ہم سب گنہگار ہیں اور خدا کی جلال سے محروم ہیں.
آپ ڈرائیونگ کی مثال لے لیں, اگر آپ سڑک پر ہیں, ڈرائیونگ کرتے ہیں, تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ 1 گھنٹے میں 110 کلومیٹر, تو آپ اس پورے 100% میں کبھی نہیں پہنچ سکتے. اترائی چڑھائی آتی ہے, ہم انسان ہیں, ہم سے بھول ہوتی ہے, تو وہ تو ایک معمولی ٹریفک لا ہے, یہ تو خدا کا قانون ہے. ہم قانون شکن ہیں, شریعت شکن ہیں. اسی وجہ سے تم جو شریعت کے وسیلے سے راست باز ٹھہرنا چاہتے ہو, مسیح سے الگ ہو گئے اور فضل سے محروم, کیونکہ ہم روح کے باعث ایمان سے راست بازی کی امید بر آنے کے منتظر ہیں. اور مسیح یسوع میں نہ تو ختنہ کچھ کام کا ہے, نہ نامختونی, نہ ختنہ نہ نامختونی, کوئی فرق نہیں پڑتا, مگر ایمان جو محبت کی راہ سے اثر کرتا ہے, ایمان وہ اثر کرتا ہے. تو اگر آپ ختنہ کرنا چاہتے ہیں, اگر ڈاکٹر نے آپ کو یہ مشورہ دی ہے کہ ختنہ کرو, بھئی اس میں ایمان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس میں آپ کی صحت کا مسئلہ ہے, اور یہ حکم مسیح نے نہیں دیا ہے. پولس رسول نے کہا کہ دل کی ختنگی جو ہے وہ لازم ہے. اور کرنتھیوں کے نام میں خط میں ہم یوں پڑھتے ہیں کہ میں فون کال لے لیتا ہوں اور بعد میں پھر واپس لوٹوں گا. ہیلو ہیلو ہیلو, سلام پاسٹر جی. سلام بہن جی, سلام. میں سن رہا ہوں بہن, بات کریں. ہاں جی, ہاں جی بہن, ہاں جی بہن. میری بہت زیادہ طبیعت خراب رہتی ہے, کبھی گلے میں مسئلہ, کبھی دل میں مسئلہ, درد رہتی ہے. آپ میرے لیے دعا کریں. ضرور بہن, میں دعا کروں. آپ نے نام کیا بتایا بہن؟ فہمیدہ. اے خداون, میں اس وقت تیرے فرزند کے لیے, فہمیدہ کے لیے دعا کرتا ہوں. خداون تو ان کو چھو اور ان کو شفائے عاجل عطا فرما. خداون ان کو اس درد سے, اس مشکلات سے چھٹکارا دے. خداون جو دوائیں وہ استعمال کرتے ہیں, خداون ان کو ان کے لیے معجزہ بنا. جس ڈاکٹر کو دیکھتے ہیں ان کو خداون حکمت تشخیص عطا فرما. بہن کو چنگائی بخش, تو ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہے. خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین. شکریہ بہن فون کرنے کا. God bless you. خداوند آپ کو برکت دے. شکریہ بہن, خداوند آپ کو بھی برکت دے. تو میں پھر سے آنا چاہتا ہوں پہلے کرنتھیوس کے 7 باب میں 17 آیت میں سے میں پڑھوں گا. مگر جیسا خداوند نے ہر ایک کو حصہ دیا اور جس طرح خدا نے ہر ایک کو بلایا ہے اسی طرح وہ چلے. اور میں سب کلیسیاؤں میں ایسا ہی مقرر کرتا ہوں, جو مختون بلایا گیا وہ نامختون نہ ہو جائے, جو نامختونی کی حالت میں بلایا گیا ہے وہ مختون نہ ہو جائے. نہ ختنہ کوئی چیز ہے نہ نامختونی, بلکہ خدا کے حکموں پر چلنا ہی سب کچھ ہے. نہ مختونی نہ نامختونی, نہ ختنہ کوئی چیز ہے نہ نامختونی, بلکہ خدا کے حکموں پر چلنا ہی سب کچھ ہے. جسمانی طور پر ختنہ یہ آپ کے لیے چھوڑا گیا ہے, مگر خدا کے حکموں کو ماننا, اس کے راہوں پہ چلنا, ان کے احکام کو بجا لانا یہ لازمی ہے. اور بھائی ڈیوڈ نے فون کیا ہے. بھائی ڈیوڈ, خداوند یسوع مسیح میں آپ کی سلامتی ہو. شکریہ فون کرنے کا. ہیلو ہیلو, آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے بھائی, آپ کی آواز نہیں آ رہا, آپ پھر سے فون کریں. بھائی ڈیوڈ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. تو یہ ہے خدا کا کلام ختنے کے بارے میں. تو سب سے اہم جو ہے وہ خدا کے احکام کو ماننا لازمی ہے. ہیلو ہیلو ہیلو, آپ نے فون کیا ہے. ہیلو, سلام بھائی جی. سلام بہن, سلام. سلام, آپ کو بھی سلام بہن. میں مریم بات کر رہی ہوں. میں پہلے بھی آپ سے ٹیکسٹ سے بات کرتی تھی. ہاں جی ہم لوگوں بہن, نے یہاں گھر بنا لیا ڈسکا میں, ڈسکا سیلکوٹ. ہم لوگ ڈسکا سیلکوٹ میں آ گئے, وہاں سے گھر کے لیے دعا بھی کروائی تھی. ہاں جی بہن.
हेलो। हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ बहन, सुन रहा हूँ। हाँ जी, और डेविड साहब की तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम, मेरी बेटी अनमोल की तरफ से बहुत आपको सलाम। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया खुदावंद बहन। के शुक्र है, मैं आपका प्रोग्राम देख रही हूँ। हाँ जी, खुदा और का बड़ा शुक्र मजा है। आ रहा है, बड़ा खुदावंद की शुक्रगुजारी, खुदावंद की हुजूरी मामूरी महसूस हो रही है। खुदा का शुक्र है बहन, खुदावन खुदावंद की शुक्रगुजारी। ये डेविड साहब से बात। हाँ जी, हाँ जी। सलाम जी। सलाम भाई, सलाम। सलाम सर, मैं डेविड कोखर बोल रहा हूँ। हाँ जी भाई, जो डेविड। अटक से पहले कॉल करते थे, अब हाँ हम जी, इसका आगे। हाँ जी। खुदावन आपको बरकत दे और मुबारक हो आपका नया घर, नया शहर। मैं दुआ करता हूँ खुदावन आपको इस शहर में इस्तेमाल करे अपनी जलाल के लिए। हेलो, आपकी आवाज़ कट गई भाई, आपकी आवाज़ कट गई है। मैं दुआ करता हूँ कि खुदावन आपको बरकत दे। आप सुन रहे हैं मेरी आवाज़ को? जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? हाँ बिल्कुल सुन रहा हूँ, बात करें भाई। तो खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। आज को जो हम था, जो अंधे के हाले से था ना, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत ही आपने उस जाके जो प्रोग्राम किया, मेरे हमारे दिल को बहुत तसल्ली हुई। और खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे, आपको और आपकी पूरे टीम को। खुदा का शुक्र है बहुत भाई, ज्यादा बरकत दे, बहुत और आपको शुक्रिया, हिफाजत में अपनी में रखे नाम है। बहुत शुक्रिया भाई, तो बहुत। हमने अभी हमने डस्का में घर बनाया, तो हमारी दुआ भी करनी है। जरूर मैं दुआ करूंगा हमारे लिए और हमारी फैमिली के लिए। मेरी बेटी का नाम है अनमोल, मेरी बेगम का नाम है मरियम, और मेरा नाम देकर हम दुआ। ज़रूर ज़रूर। खुदा मैं इस वक्त भाई डेविड और उनके घराने के लिए, बहन अनमोल के लिए और मरियम के लिए दुआ करता हूँ। खुदा तू उन सबको बरकत दे। तूने ऐ खुदा ने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उनको एक नए शहर, एक नए मुकाम पर लाया है, उनको घर दिया है। शुक्रगुजार हूँ। उनके घर को बरकत दे खुदावन, उनके चौगिर्द अपने फ़रिश्तों को हमेशा ऐ खुदा उनकी मुहाफ़ज़त के लिए रख और उनको छू, उनको बरक़ात से माला माल कर और उनको नूर और नमक बना और उनको ऐ खुदावन उनकी मुश्किल कुशाई कर हर लम्हे हर कदम पर, खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में। आमीन 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 आमीन। थैंक यू। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। जो प्रोग्राम आपने आज का जो प्रोग्राम आपने देखा, उसकी एडिटिंग मेरे फर्जन नेतन जो यहाँ पर बैठे हैं और इस प्रोग्राम को चला रहे हैं, उन्होंने किया है। और हमारे लिए भी हमेशा दुआ में रहें भाई। शुक्रिया शुक्रिया। खुदा हाफिज़। खुदावंद आपका मुहाफिज़ हो। बहुत शुक्रिया। और मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ इन सब कॉल्स के लिए और आपके जो पैगामात हैं उन सब के लिए बहुत शुक्रिया। हेलो अस्सलाम पर साहब, क्या हाल है आपका? आप ठीक हैं पर साहब? खुदा का शुक्र। खुदावंद आपको जिंदगी दे, तंदुरुस्ती दे पर साहब। हम आपका टीवी के ऊपर प्रोग्राम देखते होते हैं, बहुत अच्छा लगता है आपका प्रोग्राम ना। खुदावंद आपको ब्लेस करे, आपको जिंदगी दे, बरकत दे, आपको बहुत आबाद रखे पर साहब। मैंने आपसे गुजारिश करनी थी पर साहब, मुझे अपने बच्चों के लिए दुआ करवानी ना आपसे। माशाल्लाह मेरे 8 बेटे हैं पर साहब, तो मैं चाहता हूँ भाई आप मेरे बेटों के लिए दुआ करें और मेरे बेटों के कारोबार के लिए दुआ करें। मैंने अपने बच्चों के लिए कारोबार खोले, लेकिन खुदा का शुक्र है कि बहुत बरकत है, लेकिन के पास अब कोई हालात सेट नहीं हो रहे ना, जिसकी वजह से मैंने आपको कॉल किया। मैं आज चाहता हूँ कि आप मेरे बच्चों के लिए और मेरे घराने के लिए दुआ करें। खुदावंद आपको ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, आपको आबाद रखे पर साहब। बहुत शुक्रिया भाई। ज़रूर मैं मैं ज़रूर दुआ करूँगा। फ़ोन करने का शुक्रिया है खुदावन। मैं इस वक्त दुआ करता हूँ भाई के लिए खुदावन, तो उनको बरकत दे, उनकी मुश्किल कुशाई कर खुदावन। जो मुश्किलात हैं तो उनको रफ़ा फरमा खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में। आमीन आमीन और आमीन। हेलो हेलो हेलो, आपने ज़िंदगी टीवी पर को कॉल किया है, बात करें मेहरबानी करके, वक्त कम है। हेलो, आप बात करें, आपने फ़ोन किया है, आपने फ़ोन किया, बात करें, वक्त कम है। अच्छा हाँ तो बात करें भाई।
آپ بعد میں بات کریں مہربانی کر کے، کیونکہ وقت بہت کم ہے، اور میں آپ سے خواہش کرتا ہوں کہ ہمیشہ جب آپ فون کرتے ہیں تو بات ضرور کریں۔ بھائی جاوید نے فون کیا ہے، کیونکہ دوسرے لوگ بھی منتظر ہیں کال کے۔ ہیلو بھائی جاوید۔ ہیلو۔ ہاں جی پاسٹر جی سلام۔ آپ کو بھی سلام، آپ کو بھی سلام، خداون کی سلامتی آپ پر ہو۔ بات کریں بھائی، میں سن رہا ہوں۔ پاسٹر جی میرے گھرانے دعا دے میرے بچے واسطے، میں اتنا خوش ہاں، اتنا تے خوش ہاں اج میں تہاڈے نال گل کر لی، اس ویلے میرے واسطے خوشی دا ٹکانا نہیں ہے۔ خدا کا شکر ہے، میں خداون کا مشکور ہوں بھائی آپ کے لیے، مجھے بھی خوشی ہوئی آپ سے بات کرتے ہوئے۔ میں پاکستان سے بات کر رہا ہوں۔ ہاں جی بھائی بات کریں، وقت کم ہے، آپ بات کریں بھائی۔ ہاں جی سر جی۔ پاسٹر جی سلام۔ سلام آپ کو، آپ بات کریں، وقت کم ہے بھائی۔ پاسٹر جی میرے لیے اور میرے گھرانے کے لیے دعا کریں آپ۔ ضرور ضرور میں دعا کروں گا۔ اے خداون، میں اس وقت بھائی کے لیے اور ان کے گھر والوں کے لیے دعا کرتا ہوں، تو ان کو برکت دے۔ اے خداون، ان پر اپنے دست شفقت رکھ اور ان کو اپنی روح کی بھرپوری عطا فرما اور ان کی مشکل کشائی عطا فرما، خداون یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین۔ شکریہ بھائی فون کرنے کا، کیونکہ وقت بہت کم ہے، تو اسی لیے میں آپ سے میری خواہش ہے کہ ہمیشہ ہیلو گڈ ایوننگ پاسٹر صاحب۔ گڈ ایوننگ بہن۔ میں پشاور سے بات کر رہی ہوں، اور میرے ہسبینڈ نے انور نے آپ کو اپنے بیٹے کے لیے ریکویسٹ دی تھی کہ اس کے باہر کا کام ہو۔ ہاں جی۔ تو خدا ان کی پاک مرضی سے، آپ کے دعا سے بہت بڑا ہمارے لیے کام ہوا ہے۔ ہمارا بچہ جو ہے وہ خدا کی مرضی سے آج کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہے۔ ہاللویا۔ تو ہم آپ کا شکر گزار ہے کہ آپ نے بھی خدا دعا کا کی شکر، اور ہم نے بھی بہت دعا کی، اور خدا نے ہماری دعاؤں کا جواب دیا۔ آمین۔ خدا آپ کو بہت برکت دے۔ ہم آپ کا پروگرام بڑی خوشی سے دیکھتے ہیں۔ خدا اور زیادہ آپ کو اپنے نام کے جلال کے لیے استعمال کریں۔ آمین اور آمین، آگے بھی شکریہ۔ ہمیں دعا کریں کہ خدا ضرور میں دعا کروں گا۔ ہمارا پروگرام آج یہیں پر ختم ہو رہا ہے، اور آپ سب کو مسیح یسوع مسیح کی سلامتی ہو۔